الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مہر چرخ نبوت پہ روشن درود گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام نور عین لطافت پہ الطف درود زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام صاحب رجت شمس و شق و قمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام جس کے زیر لواء آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار
ماہ ربیع الاول شریف کی آمد و آمد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اگلا مہینہ جو ہے وہ آقا کا مہینہ اور یہ غلاموں کا مہینہ ہے۔ سفر میں حضور کے غلاموں کے عرس ہوتے ہیں اور ربیع الاول شریف میں سبحان اللہ پریشان تو نہیں ہونا نا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ سبحان اللہ شروع ہو رہا ہے، اور حضور کی امت کیا کر رہی، مہینہ کتنا پیارا شروع ہونے والا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور کی آمد کے تذکرے کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ اہل اسلام کی جان ہے اور ہمارا یہ طریقہ کار ہے۔ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ پورا مہینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کا، ویسے تو سارا سال ہی حضور کی ذات پہ درود و سلام، لیکن بالخصوص اس پورے مہینے میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے، اور سلام بھی وہی پڑھنا ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ یہ نا دوسرے سلام بھی موجود ہیں، لیکن جو ایک امام کا کلام ہوتا ہے نا، وہ کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ کسی حوالے سے بھی کوئی غلطی، کوئی ایسی مسٹیک جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، اس سے بچنا چاہیے نا، تو اپنی مرضی جو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت گرامی سوچا تو آج یہی تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ کل آپ کو عرس شریف بھی تھا، تو ان کے حوالے سے شان مصطفیٰ بازبان اعلیٰ حضرت، تو اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دکھتی رگ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا ماشاءاللہ کہ ہمارے ملک پاکستان میں لڑکے کا لڑکی سے نکاح تو نہیں ہو سکتے، شادی کہہ لیں، اور یہ لڑکے کا لڑکے سے اور لڑکی کا لڑکی سے، اسے کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ ابھی ایک جنازہ پڑھا کے میں آ رہا ہوں، تو وہاں پہ بڑے بڑے ماشاءاللہ ذمہ دار، بڑے تگڑے ذمہ دار پر تو گفتگو کرتے کرتے نہ جانے بس ایسی دماغ کو انہوں نے چکرا دیا، میرے دماغ کو، آپس میں باتیں کرتے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ صرف قانون ہی پاس ہوا ہے، اس پہ ہم نے کون سا عمل درآمد کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو سپیس دیتی ہیں۔ اب دیکھیے، یہ جو مرنے کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کوئی نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کسی مردہ کو تکلیف دی، ایسی ہے اس نے زندہ کو تکلیف دی، اس میں کیا حال کر دیا جاتا ہے۔ تو جب تک پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا اس وقت تک پرچہ نہیں ہوتا۔ تو یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ یعنی جس طرح یہاں ہم بے بس ہیں، اسی طرح اس میں بھی بے بس ہو جائیں گے کہ دو لڑکے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، والدین ڈانٹتے ہیں خبردار، یہ دوسرے لفظوں میں لواطت، اغلام بازی، برائی بدکاری کے مرتکب ہونا چاہتے ہیں، والدین ڈانٹیں گے ایسا نہیں کرنا تم نے، باپ کہے گا خبردار میں تمہیں یہ کر دوں گا، وہ پولیس والے کے پاس چلے جائیں، کیا ہوگا؟ تھانے سے 4 پولیس والے ساتھ آئیں گے، کہیں گے تم کون ہو سے منع کرنے والے، یہ قانون کے اندر شامل۔ تو جب ایک چیز قانون کے اندر قانونی حیثیت حاصل کر لیتی ہے تو ضروری نہیں، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان اکثر اس وجہ سے مسلمان ہیں، اکثر لوگ جو ہیں
کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. اگر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہ ہوتے نا تو پتہ نہیں ہمارے سامنے آپشن ہوتے تو ہم اسلام کو، کیونکہ دل میں اسلام کی نفرت ہوتی ہے، لوگوں کی بیزاری ہوتی ہے. صرف جنازے اور کل ساتے تک جو ہے اسلام یاد رہتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب و خیال نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی الفت نہیں. تو یہ گفتگو کرنا کہ یہ صرف قانون میں آیا ہے، اس پہ ہم نے عمل درآمد، تم کس طرح اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکو؟ تو یہ لعنت کا طوق جو ہے یہ جن لوگوں کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، جو سائن کر کے دے رہے ہیں کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر لے، لڑکا لڑکے سے شادی کر لے، یہ خلاف فطرت کام ہے. کیا جی؟ خلاف فطرت. اللہ کو تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ بالخصوص جو لواطت ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ برائی تھی. کن کی قوم میں جی؟ لوط علیہ السلام. اور یہ فعل اتنا قبیح ہے کہ جانور بھی اسے سر انجام نہیں دیتے. یہ فعل جانور بھی، اور جانوروں کی تمام نسلوں میں صرف ایک خنزیر ہے، سور جسے آپ کہتے ہیں، کہ جو یہ فعل سر انجام دیتا ہے. بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. جتنے بھی جانور ہیں ان میں سے کوئی بھی جانور جو ہے وہ غیر فطری طریقے پہ نہیں آتا، لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو غیر فطری طریقہ اختیار کرتا ہے. تو تمام جانوروں میں خنزیر کا یہ طریقہ ہے. تمام قوموں میں لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے ہی اس فعل کو سب سے پہلے اس کے مرتکب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح عذاب جو ہے وہ بھیجا. تو اسی فعل کو ہماری حکومت ہمارے ملک میں اس کو ایک قانونی حیثیت دے کے لوگوں میں جو بدکاری اور جو فحاشی کا ایک سمندر آئے گا نا، اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں. یقین کریں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بنے گا کیا. آپ ہی مجھے یہ بتائیں، جب آپ کا بیٹا یہ کہے گا، آپ کی بیٹی یہ کہے گی کہ ابا امی میں نے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ بتائیں کیا کریں، کیا کر لیں گے آپ؟ آپ شور مچائیں گے، اسے ماریں گے، پیٹیں گے، وہ تھانے، اور بلکہ دیکھ لیں یہ باقاعدہ سیل بنا دیے جائیں گے کہ اس پہ کوئی اگر روک ٹوک کرتا ہے تو اس کو جناب فوراً پولیس والے سے تھانے رابطہ کریں. اور شیطانی کاموں میں سب آگے بڑھ کے ہوتے ہیں. اگر ہمارے بچے آپس میں خدا نہ خواستہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کس طرح روکیں گے؟ بتائیں. ہمارے پاس والدین کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ ڈنڈے کا، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے نا مار کا. وہ آپ استعمال نہیں کر سکیں گے، پھر بچوں کے سامنے کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے. کفار کے نزدیک بھی یہ عمل لواطت جو ہے اس کو غیر فطری سمجھا جاتا ہے، اور یہ اسلام دشمنی ہے کہ اس کو ہمارے ملک پاکستان کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا بل جو ہے باقاعدہ طور پہ پاس ہو چکا ہے. لیکن ہم خواب خرگوش، جب اولادیں برباد. تو بہرحال میں اس کا پس منظر میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ یہ برائی کتنی خطرناک ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنی سختی فرمائی ہے، اس ہم جنس پرستی پہ. حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین میں یہاں موجود رہے، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت سے نوازا تو ان کی قوم کے اندر یہ برائی جسے اغلام بازی کہا جاتا ہے یہ آ گئے. لوط علیہ السلام نے
اپنی قوم سے مخاطب ہو کے بڑا سمجھائے. نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھاتا ہے. اگر امت مان جاتی ہے، قوم مان جاتی ہے تو سبحان اللہ. اگر نہیں مانتی تو یہ صرف ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا، صرف حضور کا مقام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ رب العزت اس طرح عذاب نہیں بھیجے جس طرح پہلی امتوں پہ عذاب بھیجے. یعنی رہن سہن جب انسان کا غیر فطری ہو جاتا ہے، غیر اخلاقی ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے ہیں. رہن سہن ہندوؤں جیسا، رہن سہن عیسائیوں جیسا، رہن سہن یہود جیسا جب انسان کا ہوتا ہے تو پھر دین سے دوری ہوتی، دین سے بیزاری ہوتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ان کے اندر رہ کر اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور مسلمانوں کو متنبہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں وضع میں ہو تم نصارا، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، سورہ اعراف اللہ فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. جب کہا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے حیائی کرتے ہو تم، ان کے اندر یہ عادت موجود تھی. کون سی بے حیائی، کس طرح کی؟ قرآن کہتا ہے اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. اے میری قوم، تم وہ برائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں، جہان میں کسی نے نہیں کی. بات سمجھے؟ تم وہ برائی کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی. پتہ یہ چلا کہ یہ برائی ہم جنس پرستی کی. یہ لوط علیہ السلام، نبی تھوڑی کو کم کرو، لوط علیہ السلام کی قوم سے یہ شروع ہوئی. سمجھ گئے؟ اور حضرت لوط علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ یہ کام وہ ہے جو تم سے پہلے کسی قوم نے جہانوں میں نے کیا. اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جتنے بھی بیٹھے ہیں، جو کام تم کر رہے ہو تم سے پہلے یہ بھی کسی نے پہلے نہیں کیا. شرم نہیں آئی تم کو سائن کرتے ہو اس کے اوپر؟ اللہ اکبر. اچھا وہ برائی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، کہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے علاوہ. عورتوں کو چھوڑ کے، بیویوں کو چھوڑ کے تم اپنی شہوت جو ہے وہ مردوں سے پوری کرتے ہو. تو اسے کہتے ہیں اغلام بازی. ایجاد لوط علیہ السلام کی قوم نے اس گناہ کو کیا
اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ گناہ جانور یعنی یہ حرکت یہ طریقہ جانوروں کے اندر بھی نہیں سوائے خنزیر کے، وہ یہ کام کرتا ہے، اور یہ خنزیر کا کام ہے اس طرح کا فعل جو ہے وہ سر انجام دینا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اپنی قوم، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ کون باز آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ یعنی یہ آیتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حالات بالکل اس کے ساتھ ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں، حد سے بڑھ گئے وہ۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يطهرون۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ باز نہ آئے تو رب ذوالجلال نے ان کا علاج کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین جب آئے تو انہوں نے پورے طبقہ کو آسمان تک اٹھایا، اس پورے علاقے کو آسمان تک اٹھا کے لے گئے، پھر الٹا کر کے گرا دیا۔ بات سمجھ رہے؟ الٹا کر کے گرا دیا، پھر اس الٹے ہوئے پر ایسے پتھر برسے جو گندک اور آگ سے مرکب تھے، گندک اور آگ سے بنے ہوئے وہ یعنی وہ مرکب تھے۔ تو حضرت گرامی بعض علماء نے فرمایا کہ وہاں کے باشندے زمین میں دنسائے گئے جو سفر میں تھے اور وہ بارش سے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ نتیجہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ لیکن ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کرتا ہے جی گناہ، تو وہ کہتا ہے کہ گناہ ہے، اللہ مجھے اس کی بچنے کی اس سے توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو کام ہماری حکومت کر رہی ہے، جو کر چکے ہیں اور جو آگے یہ کرنے والے ہیں، نہ جانے کون سے ہاتھ اس میں ملوث ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ اس گناہ کو کوئی گناہ کہے گا تو وہ قید پائے گا، اس گناہ کو گناہ کہنے والا قید میں ہوگا، اس پہ کیسز بنیں گے۔ ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ووٹ دیں تو کچھ خیال کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا حال کریں گے ہمارا؟ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا، جب باپ والدین اپنی اولاد کو غلط سے نہیں روک سکیں گے تو پھر ان والدین پہ کیا گزرے گی، کیا حال ہوگا؟ اس لیے یہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ اس کو آگے پھیلائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس برے وقت سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری کے بادشاہوں کی حکومت سے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ ایک مسلمان کس طرح اس چیز کو برداشت کرے گا؟ آپ یہ بتائیں۔ بیٹی کہہ رہی ہے میں نے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، بیٹا کہہ رہا ہے میں نے لڑکے سے شادی کرنی ہے، اور معاشرے کے اندر یہ برائی بہت عام ہوتی جائے۔ اللہ، بڑے دکھ والی بات ہے یہ، امت حضور کی ہے نا۔ مسئلہ تو صرف یہ ہے، اللہ کا اپنے نبی سے وعدہ ہے، اے محبوب میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے نبی جب بھی رب ذوالجلال کا عذاب لپکتا ہے رحمت مصطفیٰ
ورنہ کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر۔ کون سی ایسی برائی ہے جو حضور کی امت میں موجود نہیں؟ سارے نبیوں کی امتوں کی برائیاں حضور کی امت میں جمع ہیں، موجود ہیں، لیکن کسی کا چہرہ نہ بدلا، کسی کی شکل نہ بدلی، کبھی آسمان سے پتھر نہ برسے، کبھی الٹا نہ کیا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تو وہ سراپا رحمت ہیں، ان کو اختیار بھی رب ذوالجلال نے دیا، اللہ نے اختیار بھی دیا کہ محبوب جیسے کو آپ کو یاد نہیں جب طائف کی وادی میں میرے آقا کریم علیہ السلام داخل ہوئے تھے، حضور طائف کی وادی میں داخل ہوئے تھے تو کافروں نے کیسے پتھر مارے تھے؟ بچوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ نشانے لگا لگا کے پتھر مارے، نشانے لگا لگا کے۔ حضور کے نالین لہو سے بھر گئے، خون بہنے لگا۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے تو وہ مارنا شروع کر دیتے، حضور بیٹھ جاتے تو وہ بند کر دیتے، نوکیلے پتھر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک باغ میں جا کے پناہ لی، رب ذوالجلال کا فرشتہ آیا، کہنے لگا محبوب بول، لب کھول، ابھی سے یہ پہاڑی سلسلے کو آپس میں مسل کے نہ رکھ دوں، ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ جواب کیا آیا میرے نبی کا؟ حضور نے فرمایا نا، میں اس کائنات میں رحمت بن کے آیا، عذاب بن کے نہ آیا۔ کوئی بات نہیں، آج مجھے یہ مار رہے، مجھے لہو لہان کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا رب وہ زمانہ ضرور لائے گا، یہی لوگ ہوں گے یا ان کی اولادیں ہوں گی، زبانیں یہی ہوں گی جو مجھے کاہل کہتی ہیں، مجھے شاعر کہتی ہیں، جو آج مجھے برا کہتی، مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا زبانیں یہی ہوں گی، کلمہ میرا ہوگا، اور یہ ہاتھ جو پتھر مار رہے ہیں، جن ہاتھوں میں میرے لیے پتھر ہیں، انشاءاللہ میرا رب وہ زمانہ ضرور لائے گا کہ انہی ہاتھوں میں میرے دین کا جھنڈا ہوگا اور یہی لگانے والے ہوں گے۔ میرے آقا نے عذاب کی دعا نہ کی، ورنہ حضور عرض کر دیتے یا اللہ انہیں برباد کر، انہیں تباہ کر۔ ایک لمحے کی بات ہوتی، کوئی نہ رہتا، لیکن حضور کی شان یہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ رسول پاک کی رحمت ہے، یہ حضور کی رحمت ہے۔ نہ ہمارے چہرے بدلے، نہ ہمارے رنگ بدلے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ہمارے دامن میں ہے خطائیں، کریم کا یہ کرم تو دیکھو، وہ پھر بھی ہم سے نبھا رہے ہیں۔ بازاروں میں ہم نکلتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہے کیا کر کے آئے ہیں، یہ جبے کبے پہننے والے کیا کر کے آئے ہیں، یہ بن سور کے اچھا لباس پہن کے آنے والے اندر کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب فقط ذات تیری ہے، جب میرا عذاب آتا ہے تو تو سامنے آتا ہے۔ رب ذوالجلال کا عذاب رحمت میں بدل جاتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔
غریبوں کے ملجا فقیروں کے ماں باپ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جن کا قلب سراپا رحمت۔ حضور تشریف فرما ہے، ایک بندہ مسجد میں آیا ہے، یہ رحمت دیکھے میرے آقا کی، آ کے بیٹھ گیا، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، سمجھ رہے؟ صحابہ کرام دوڑے پکڑنے کے لیے، لیکن میرے آقا نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اسے تکلیف ہوگی، پیشاب روکنا مشکل ہو جائے گا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، حضور نے فرمایا پانی لاؤ مسجد سے۔ اتنی تکلیف کا بھلا کون خیال کرتا ہے؟ یہ صرف میرا نبی ہے، یہ میرے آقا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے چہرے سلامت ہیں، ہماری عزتیں سلامت ہیں، ہماری شانیں سلامت ہیں۔ اگر ہمارے عیبوں کے بارے میں پتہ لوگوں کو چل جائے تو کوئی ملنے ہاتھ بھی نہ ملائے۔ کبھی سوچا آپ نے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، باہر سے غسل کرنے سے، باہر سے اچھے کپڑے پہننے سے انسان کا دل صاف نہیں ہو جاتا، بس یہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ فقط رحمت مصطفیٰ۔ ورنہ جو کام تم کر رہے ہو اور کرنے جا رہے ہو، یاد رکھنا اگر حضور کی امت نہ ہوتے تو کہہ رہا ہے قرآن، جب لوط علیہ السلام نے فرمایا انسان بن جاؤ، مرد عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف کیوں آتے ہو، کیوں اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو، باز نہ آئے، حضرت جبریل امین آئے، اٹھا کے سارے خطے کو الٹا دیا اور گندک اور آگ کے پتھر برسائے، مر گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ لیکن آج وہ بیماری جب امت مصطفیٰ میں آئی تو فقط ذات مصطفیٰ، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب بس وجہ یہ ہے کہ بس تیری وجہ سے میں ان کے چہرے نہیں بدلتا، میں ان کی شکلیں نہیں بدلتا، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑا جائے۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کتنا عرصہ ہو گیا یہ سلام پڑھتے پڑھتے، پر آج تک غور نہ کیا اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت، امام اہل سنت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ او دنیا والو، میرے نبی صرف فقط رحمت نہیں ہے بلکہ جان رحمت ہے، رحمت کی جان ہے، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہدایت کی شمع، جتنی بھی ہدایت کی بزمیں ہیں، فرمایا ان ساری بزموں کی شمع ہے۔ بزم کہتے ہیں محفل کو، تمام، یعنی مطلب یہ کہ تمام نبیوں کی محافل، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، ہر نبی کی بزمیں ہدایت کی شمع میرا مصطفیٰ ہے۔ اور آگے فرماتے میرے چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، میرے چرخ نبوت۔ اللہ اکبر۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آسمان کے سورج ہیں، مہر چرخ نبوت، چرخ کا مطلب آسمان، نبوت کے آسمان کے سورج کون ہے؟
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شہریار کا مطلب ہوتا ہے بڑا عادل بزرگ بادشاہ، ارم کہتے ہیں جنت کو، ارم کسے کہتے ہیں؟ جنت کو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جی؟ شہریار ارم ہیں، جنت کے کیا ہے؟ بادشاہ ہے حضور جنت کے۔ یہ امام اہل سنت کی بولی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کل اعلیٰ حضرت کا عرس تھا، امام اہل سنت کا کل عرس شریف تھا، تو شان مصطفیٰ بازبان اعلیٰ حضرت، جس قوم کو جن لوگوں کو امام اہل سنت کے شعر سمجھ میں نہ آئے وہ ان پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسے ایسے ایسے، بھائی دیکھیں ان کی محبت دیکھیں، ان کا پیار دیکھیں۔ مہر شہریار ارم تاجدار حرم، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بادشاہ ہیں، تاجدار حرم، اور حرم پاک کے بھی تاجدار ہیں۔ اللہ نے حرم کی بادشاہی بھی انہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے شفاعت کی ہر نئی بہار، شفاعت کی ہر نئی بہار کے بادشاہ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آگے امام اہل سنت فرماتے شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اب ہر شعر کی تشریح کرنے بیٹھ جائیں تو بڑا لمبا کام ہو جائے گا، لیکن ذرا کہتے شب اسرا کے دولہ، شب اسرا کے حضور کیا ہے؟ دولہ ہے۔ کیسے دولہ ہے؟ شب اسرا کی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دولہ ہے شب اسرا کی۔ تو جو شب اسرا کا دور کہا ان پہ دائم درود، ہمیشہ درود ہو ان پہ، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ نوشا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ؟ ہمارے سے جانتے ہیں نوشا کا مطلب ہوتا ہے دولہ۔ نوشائے بزم جنت پہ، کیونکہ حضور جنت کی جو بزم ہے اس کے بھی دولہ ہے، جنت کی جو بزم ہے اس کے بھی دولہ ہیں۔ فرمایا شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ پورا مہینہ ہی حضور کے درود و سلام کا مہینہ۔ ہم تو پورا سال حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضور کا میلاد کا مہینہ جو آ رہا ہے نا، اس میں کوئی ہم ایسا فعل نہیں سر انجام دیتے جس میں اللہ رب العزت کی توحید یا معیار الوہیت میں کوئی خرابی ہو۔ بات سمجھ؟ اللہ کے نبی کی آمد کا تذکرہ ہو، حضور اسلام کی سیرت کا تذکرہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا تذکرہ، یہی ہوتا ہے نا، تو پھر سے خوشی سے ہیں اور وفا کے ساتھ جب آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو توڑ کے حضور کو راضی کرنا چاہیں گے نا، تو یہ میلاد نہیں ہوگا۔ ڈھول ڈمکے باجے تماشے ہیں، فضول خرچیاں، ایسے مطلب ہے جلا جلا کے یہ آگ جو جلاتے ہیں، کتنی فضول خرچی ہے۔ تو ہر اس کام سے بچنا ہے جس کام سے میرے آقا نے منع فرمایا۔ بلکہ میلاد کے کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ وہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ بھئی آپ بینر لگاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ آپ کی اپنی محبت ہے، آپ کا اپنا پیار ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ جناب
یہ آپ کسی غریب کو دے دیتے، بھائی ٹھیک ہے غریبوں کو بھی ہم دیتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں جو غریبوں کو دیتا ہے وہی لگاتا ہے میلاد پہ، سمجھے کوئی نہیں؟ جو کسی غریب کو نہیں دے سکتا وہ میلاد پہ بھی نہیں لگا سکتا، جو میلاد پہ لگاتا ہے وہی غریبوں کو دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ ایسے تروڑ مروڑ کے نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو 7 بیٹیوں کے بعد، تو پھر میں دیکھتا ہوں کتنا شریعت کا خیال رکھتے ہو۔ ادھر محبت ہے جی، ادھر پیار ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جو بندہ جتنا زیادہ اس معاملے میں سختی ہو اتنا ہی وہ شرعی والے سے خود بھی کمزور ہوتا ہے۔ یہ نہیں لگانا جی حضور کا میلاد آ رہا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، اچھا روک لو، تم جتنا روکو اتنا بڑھے گا۔ لیکن ایک چیز کی میں حمایت نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے نا، یہ ہلڑ بازی کا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل برنباس کے اندر موجود ہے، جب بھی 12 ربیع الاول شریف کی رات آتی تھی نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو بلا کے ایک پیغام دیتے تھے کہ آج کی رات وہ رات ہے جس میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ کون کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ کے اصحاب یہ عرض کرتے تھے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا آج کی رات نا تم نے 100 مرتبہ 100 نفل ادا کرنے۔ کتنے جی؟ 100 رکعت نفل جو ہے وہ تم نے پڑھنے۔ وہ کہتے جی کیوں؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اس لیے کہ نبی آخر الزمان نے اس رات میں تشریف لانا ہے، لہٰذا ان کی آمد کی خوشی میں بطور شکر کہ وہ آخری نبی ہیں، وہ کیا ہے؟ آخری نبی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک طریقہ میں بتا دیا میلاد منانے۔ کیا؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو خرچ نہیں کر سکتا، جس کا ہاتھ تنگ ہے، فرمایا وہ میلاد شریف گھر بھی منا سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ ساری رات نفل پڑھتا رہے۔ جو ہمیں منع کرتے ہیں نا، یہ جھنڈی نہ لگاؤ، یہ نہ لگاؤ، وہ نہ لگاؤ، مرچیں نہ لگاؤ، فلاں نہ لگاؤ، یہ نہ لگاؤ۔ اچھا تمہیں اتنی خوشی تو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس دن میں، چلیں نہیں جی 12 کو نہیں آگے، چلیں جب آپ کا دل مانتا ہے آپ اس دن کر۔ آپ کہتے ہیں نہیں حضور کی 12 کو وفات ہے، آپ کی ولادت نہیں ہے، آپ کی ولادت آگے پیچھے 8 کو ہے، 9 کو ہے، 10، بھائی کوئی تاریخ تو ہے نا، جو تاریخ آپ کے ذہن میں جس کو آپ راجے سمجھتے ہیں، آپ اس دن کم از کم حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور شکرانہ نفل تو پڑھ سکتے ہیں۔ کس کی بھی ممانت ہے؟ تو جو جتنا زیادہ منع کرتا ہے وہ شرعی لحاظ سے خود بھی کمزور ہوتا ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں یاد رکھے گی۔ نہیں منع کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے جو رولا اور فتنے کی بات، تو کوئی کچھ کہتا رہے، آپ نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ بس ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں، ہم کون تھے، کیا ہماری اوقات تھی، کیا ہمارا معیار تھا؟ کچھ نہ تھا۔ یہ پوچھے کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرمایا کرتے لوگوں ہم تو اونٹ چرانے والے لوگ تھے، ہمیں عزتوں کے تاج پہنائے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تشریف لائے ہیں تو ہر طرف نور کے اجالے ہی اجالے ہو گئے۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا۔ یا رسول اللہ کڈے بختہ والے لوگ سر جنہ دی قسمت دے وچ دیدار تیرا، حشر تک او پاک رواں جلوہ گاہاں بن گئیاں، حشر تک او پاک رواں جلوہ گاہاں بن گئیاں، جن راواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا۔ کیوں مناتے ہیں ہم میلاد؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم با وفا ہیں۔ ہمارے اندر اتنی برائیاں، اتنے گناہ جو موجود ہیں،
جس وجہ سے پردہ ہے، عزت سلامت ہے، شان سلامت ہے، وقار سلامت ہے، مقام سلامت ہے، وہ فقط ذات مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تو جس کی وجہ سے آپ کی عزت سلامت ہو، کیوں بھائی بتائیں ذرا، جس کی وجہ سے آپ کا وقار سلامت ہو، جس کی وجہ سے آپ کے مراتب سلامت ہوں، تو پھر وفا تو یہی ہے نا کہ اس کے ساتھ بھی وفا کرنی چاہیے۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں اور کملے ہو کے کرتے ہیں، کملے ہو کے کرتے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بے وفا نہیں ہیں، با وفا ہیں۔ جس کا کھانا اسی کا گانا، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں عزت اور فیض مل رہا ہے، ہم بھولنے والے نہیں ہیں۔ جو بھول گئے سو بھول گئے۔ تو حضرات گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف جو ہے اس میں ہلڑ بازی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو میں نے پہلے ابتداءً یہ مسئلہ عرض کیا، یہ ہم جنس پرستی والا، خدا را اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائے تو آپ اس کا ساتھ دیں، اور اس کو معمولی مت سمجھیے۔ کل جب آپ کی اولاد نا آپ کے سامنے آپ سے ضد کرے گی، ہم نے نا یہ پہلے میں نے ابتداءً یہ بات عرض کی تھی کہ ہم میں سے اکثر مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپشن ہوتے ہیں نا تو کتنے لوگ اسلام سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ کل جب اولاد ہم سے یہ جھگڑا کرے، ہم نے یہ برائی کا ارتکاب کرنا ہے، آپ کس طرح اس کو منع کریں گے؟ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ابھی سے یہ سنبھل جائیں، اور جو کام یہ کرنے کو جا رہے بلکہ کر بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اس کا معاشرے پہ بہت برا اثر مرتب ہوگا۔ اور یقین کریں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ برائی کو برائی نہ کہا جائے۔ خنزیروں والے کام ان کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت وقت اس بل کو واپس لے، اور جن لوگوں نے ان پر سائن کیا، اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ اللہ کے غضب کو یہ دعوت دینے والی بات، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔